السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سارے دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت اچھے شخصیت کے ساتھ، جن کو ابھی انوائٹ میں کروں گا۔ ان کا نام ہے میاں ضیاء، اور میں میاں ضیاء کو انوائٹ کروں گا۔ میاں ضیاء جو ہے ایک بڑی ہی مثبت سوچ کے مالک ہیں اور بزرگ ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ روحانیت کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو دم کر کے دینا یا لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ اور بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چینج کرنے کے لیے پلانٹیشن کا کام بھی کرتے ہیں۔ مثلاً عام طور پر آج کل کے بابا جو ہیں وہ صرف وظیفہ بتا دیا اور پیسے بٹور لیے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن میاں ضیاء صاحب جو ہے وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں کانفیڈنس کو بحال کرتے ہیں، ملک کی ترقی میں بھی اہم رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا جتنا بھی روحانیت کا کام ہے وہ سارا کا سارا فری آف کاسٹ ہے۔ مطلب جب یہ کسی کا روحانی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، اور یقیناً ہم تمام دوستوں کو ایسے بزرگوں کا احترام کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اثاثہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور پھر آخرت میں بھی کامیابی رہیں گے۔ میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں میاں ضیاء صاحب کا، وہ جیسے ہی مجھے جوائن کرتے ہیں تو میں ان کو بالکل انوائٹ کر لوں گا۔ انوائٹ کیا ہے میں نے، ان کو ایڈ کر لوں گا اور ان سے تفصیلی بات چیت شروع کریں گے۔ ان سے ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے، ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ انہوں نے جو ینگرز کے لیے بڑا اچھا اقدام اٹھایا پلانٹیشن وغیرہ کے لیے، اس پر وہ اپنے علاقے میں کہاں تک کام کر چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے پلانٹیشن کے لیے دعوت دی ہے۔ تو بالکل وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں انہیں ایڈ کرنے لگا ہوں۔ تمام دوست ہماری لائیو براڈ کاسٹ پلیز شیئر کریں، اور میرے لیے یہ آنر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ سر، بہت 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 شکریہ۔ بس ہر چیز کا کہتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یقین مانے کتنے دن سے میں خود بےتاب تھا کہ میری آپ سے بات چیت ہو، میں آپ سے کوئی سیکھوں، آپ سے بات کروں، لیکن بس ہو نہیں پا رہی تھی، کوئی ٹائمنگ کا اس طرح سے تھا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا آخر وہ یہ ٹائم لکھا تھا ملنا، تو ہم آج ایسے ملے ہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم روبرو بیٹھ کر چائے بھی پئیں گے، بات بھی کریں گے، اور وہ ضرور دن بھی آ انشاءاللہ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا اللہ کا بہت احسان ہے، اور جب اللہ سے کوئی چیز منظور نہ ہو تو چاہے پوری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ جب اللہ سے منظور ہو جائے تو بس انن فنن میں بس کن اور فیکون یہ ہو جاتا ہے۔ تو شاید سبحان ہماری اللہ، جو سبحان ملاقات ہے یہ اللہ سے منظور نہیں تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ۔ خیریت ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی تھوڑی سی بات چیت کر رہا تھا آپ کے بارے میں، اپنے ویورز کو میں بتا جی رہا تھا کہ میاں ضیاء صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ سے ایک سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ فیملی ہی یہ جو نسبت ہے
ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روحانیت کے اوپر کام بھی کرتی ہیں. اور جیسا کہ عام طور پر آج کل کے جو بابے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے صرف اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو جناب مس گائیڈ کرتے ہیں، گھیرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو میاں ضیاء صاحب ہیں یہ فری آف کاسٹ، کسی سے کوئی پائی نہیں لیتے، کوئی پیسہ نہیں دیتے. اور اگر ان کو دم کی ضرورت ہوتی ہے یا اس طرح وظیفے، روحانی وظیفے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ ان کا حل لے سکتے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ. تو میں یہ چاہوں گا کہ میاں ضیاء صاحب سے ان کا تعارف خود جانوں گا کہ وہ کون سے علاقے سے ہیں، کہاں ہیں، اور پھر ان کی ڈیٹیل سے تعارف کے بعد مزید ہم سوالات رکھیں. جی سر، میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا بریفلی ذرا انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے دوستوں کو. جناب میاں ضیاء میرا نام ہے، اور بیسیکلی میں زیارت کا قاسم نوشیرہ کی اولاد میں سے ہوں، اور نوشیرہ میں ان کی زیارت ہے. لیکن ہم زیارت پہ بیٹھتے نہیں ہیں. وہ تھوڑا ہمارا ذرا ان کے ساتھ وہ مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں نہ بیٹھے بندہ، اور اب بندہ اپنا رزق حلال کمائے. وجہ سے کہ میں کسی زیارت پہ بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، اس کی رسپیکٹ، زیارات کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام چیزوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اور میں لوگوں کو جھاڑ اور پھونکو یہ وہ اور ان سے پیسے لوں، تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو اس لیے ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ میں آرمی آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں سروس کرتا ہوں اور اٹک میں ڈیوٹی کرتا ہوں. ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ. تقریباً کوئی 30-32 سال میری نوکری ہو گئی ہے، اور زیادہ تر میں گاؤں میں نہیں رہا. گو کہ میں ڈسٹرکٹ سوابی میں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دو بیان، اس کا نام ہے دو بیان، تحصیل سواب، ڈسٹرکٹ سوابی، اور تحصیل رزڑ اس کا ابھی نیا تحصیل ہے، اس کے گاؤں ہے. اور دو بیان میں انٹرچینج بھی الحمدللہ ہے، سوات موٹر وے کا انٹرچینج بھی وہاں ہے. میرے گاؤں میں فرسٹ انٹرچینج ہے وہ دو بیان میں ہے. تو وہ میں بیسیکلی میرا گاؤں ہے، لیکن گاؤں میں کبھی نہیں رہا. والد صاحب آرمی آڈٹ میں تھے، تو انہی کے ساتھ نوشیرہ، پشاور اور رسال پور، اور بس اس طرح کے پیچھے. تو میری خود سروس جو ہے نا یہ زیادہ تر رسال پور، نوشیرہ، پشاور اور اٹک اور راولپنڈی وغیرہ کافی میں نے علاقہ دیکھا ہے. یہ سارا علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ میری سروسز ہیں. اس کے حوالے سے میں اب تھوڑا سا اپنی روحانیت کی طرف میں آؤں گا. کہ روحانیت، آپ نے چونکہ اس پہ بات کی، سب سے پہلے میں اس پہ آؤں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ قرآن اور یہ دین اور یہ اسلام، یہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے. تو اس لیے میری کوشش ہے، ابھی آج کل تو میں نے کلاسز باقاعدہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں کہ میں ڈیلی ایک سبجیکٹ میں بات کرتا ہوں، 10 منٹ کی بات کرتا ہوں کہ دانت کے درد کے متعلق کا روحانی علاج کیسے کریں گے، مرگی کا کیسے کریں گے آپ، یہ جو ناف پھیل جاتے ہیں اس کو کیسے کریں گے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اس کو کیسے کریں گے، یہ کیل مہا سے ہو گئی ہے کیسے کریں گے. یہ تو بندہ، یہ تو قرآن کی وہ ہے، پریارٹی ہے، مطلب وہ سپریارٹی ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے. کہ جیسے ابھی کوئی بندہ امریکہ نہ جرمنی میں نہ کہیں جدھر دنیا کی جس شہر میں مرضی آپ بٹھا لیں، اس کو کیل ہے یا محاسا ہے. تو آپ کو میں قرآن پاک کی ایک آیت بتاؤں گا، آپ اسے خود دم کریں گے، آپ کریں گے اور وہ ٹھیک ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی سپریم اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے. اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں پیر صاحب جو ہے نا مجھے جوتا ماریں گے، مجھے فلاں کریں گے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس آپ نماز پڑھیں، آپ سنت کے طریقوں پہ چلیں، جتنا جتنا آپ سنتوں پہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، تو اس میں اور طاقت آئے گی. یہ ہوئی روحانیت کی بات. میں روزانہ رات 10 بجے میں ایک چھوٹا سا مختصر سا میں بیان کرتا ہوں. اس میں تھوڑی سی پرابلم بھی کبھی بیان کر لیتا ہوں کہ جتنا پرابلم ہے اس میں یہ حل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اچھا، وہ لائیو کرتی ہیں آپ یا ویسے کرتی ہیں؟ ہلو، وہ جو آپ کا بیان ہوتا ہے وہ فیس بک پہ جی جی، لائیو آتی ہیں یا وہ کیسے کرتی ہیں؟ میں روزانہ رات 10 بجے میں لائیو آتا ہوں، اور اچھا، جس 10 بندے بجے. کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں، پھر کمنٹ میں دیکھ کر پھر اس کو میں جواب دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل ہے. زبردست، زبردست، بہت اچھی بات ہے. اور کیونکہ اللہ پاک فرماتا کہ میری قرآن کی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچیں. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب میں تو چھوٹی قیمت نہیں لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو 10,000 روپے لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں شو دے بیوقوف آدمی. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی پورے کائنات کے جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، بادشاہت ہیں، جو بھی ہے، زمین ہے، سمندر جو بھی ہے، اگر شرح الف کے ایک وہ جو آپ ایسے الف کے لیے لکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ایک پوائنٹ بن جاتا ہے، اس پوائنٹ کے بدلے میں دیں تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کم ہے، اس پوائنٹ کے بدلے میں یہ کم ہے. بنا تشترو پہ آیت سمن قلیلا، میری آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو. تو میں تمام عاملین سے اور پیران صاحبان سے دستبردہ گزارش کرتا ہوں. میں بہت کمزور ہوں، ان کے لیول کا میں نہیں ہوں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ رب العالمین سپریم پاور جو ہے ان کا آرڈر ہے، آپ اس میں کالے بکرے اور چٹے بکرے اور چٹے مرغے اور کالے مرغے مت لیں. آپ فری آف کاسٹ کم کریں. ہاں اگر اپنی مرضی سے آپ کوئی چیز آپ دے دیتے ہیں آپ لے لیں، سنت کا طریقہ آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ سید نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، ان پہ پابندی ہے، ممانعت ہے. دوسرے کام کی طرف آؤں گا کہ صرف روحانیت نہیں ہے، اس کے ساتھ اس دنیا میں چونکہ ہم رہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اور بھی بیٹا بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں اب نیکسٹ آنے والے جو 10 سال ہیں ہمارے پاس پانی کا بہت بڑا بحران آنے لگا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں پوری قوم کو ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے تمام بچوں کو پاکستان میں جدھر بھی میرے بچے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک ایک درخت لگائیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 14 اگست کو لگاتے ہیں، 14 کو نہیں، آج جو بھی تاریخ ہے آج آپ ایک بندہ ایک درخت لگائے. 23 کروڑ عوام ہیں الحمدللہ. ہم اگر 23 کروڑ عوام کے ایک ایک پودا لگ گیا تو 5 سال کے بعد ہمارا پاکستان خربوں کا مالک ہوگا. ایک بات، آپ کی آب و ہوا یہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی، یہ بارشیں، یہ گرمی، یہ سارا سسٹم چینج ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ میں عمران خان سے اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بیل انڈسٹری کے سلسلے میں درخت لگائے تو انہوں نے زیادہ تر یوکلپٹس لگائے ہوئے ہیں. یوکلپٹس پرابلم کرتا ہے کہ وہ زمین سے 120 فٹ کے نیچے سے پانی نکالتا ہے اور پھر وہ لیٹرز کے حساب سے وہ آپ کے اس آب و ہوا میں وہ چھوڑ دیتا ہے. تو جب آپ ایک دم ان دنوں آپ کولر یوز کریں گے تو ابھی دیکھیں آپ کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کولر یوز کریں گے تو یہ حبس ہو جاتا ہے، یہ نقصان ہے. ایکسیسو ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز جو ہے وہ اس کی اپنی تعداد ہے، ایک مقدار ہے. تو ہمارے اس ملک کے لیے یوکلپٹس ٹھیک نہیں ہے، دوسرے جتنے بھی درخت ہیں وہ لگائیں. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ میں سوشل ورک پہ میں کام کرتا ہوں. سوشل ورک پہ کام یہ کہ مطلب اب جیسے مجھے کسی نے کہا کہ جی گاڑیوں میں کرایہ آج کل عید کے دن ہے اور لوگوں نے کرایہ زیادہ لیا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹک سے تقریباً کوئی 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر پہ جی ٹی روڈ ہے، میں ادھر نکل جاتا ہوں. جیسے آج میں نکلا ہوں اور میں نے گاڑیاں روکی ہیں، لوگوں سے پوچھا آپ سے کتنا کرایہ لیا، جیسے ڈبل لیا پولیس کو، میں نے کہا اس کو پرچہ دو، میں نے پرچے دلوائے ہیں. زندہ ٹھیک ہے، باد، میں نے یہ سب سے بیسٹ 3-4 کام ہے. اور گاڑی میں کھڑا رہا اور موبائل میں نے ادھر ویسے ہی آن کیا، اس کو میں نے کہا میں لائیو کھڑا ہوں اور آپ لوگوں نے پرچہ دینا ہے، میں ادھر سے واچ کرو، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ویری نائس، ویری نائس. موبائل لائیو نہیں تھا، کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اور میں نے کہا میں واچ کروں گا اور پوری دنیا دیکھے کہ آپ نے پرچہ دینا ہے، جس بندے نے بھی زیادہ کرایہ لیا آپ نے پرچہ دینا ہے. تو یہ سوشل ورک ہے. اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں سے آفس جاتا ہوں تو میرے آفس تقریباً یہاں سے 17 کلومیٹر ہے. راستے میں اگر مجھے کوئی بھی سواری مل جاتی ہے میں اس کو بٹھا لیتا ہوں. اگر میرے پاس بائک ہے بائک پہ بٹھا لیتا ہوں، گاڑی ہے تو 3 سواریاں 4 سواریاں میرے ساتھ آ جاتی ہیں. بس میری اتنی طاقت ہے میں یہ کر رہا ہوں. میں تو کروڑ روپے نہیں دے سکتا. آپ مجھے کہیں گے جی فلاں مسجد بنانی اس کے لیے 1 لاکھ روپے چندہ چاہیے، میں نہیں دے سکتا. میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب میں جا رہا ہوں تو میں 4 بندوں کو اٹھا لوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ مطلب میں عام جتنے بھی میرے بچے ہماری لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے سامنے ایک کولر رکھیں، اس کے ساتھ ایک گلاس رکھ لیں. زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں جتنی بھی فالتو دوائیاں پڑیں آپ یہ اٹھا کے آپ سی ایم ایچ میں دے دیں. اور لیکن گلاس کو باندھنا نہ بھولیے کہ بالکل مت باندھیں. آپ کولر بھی کیونکہ لے جائے گا تو وہ کولر بھی ساتھ لے جائے. اگر اس کو وہ اتنی ہم گرے ہوئے ہیں، ہمیں ایڈوانس ہونا چاہیے. ہمارا مائنڈ جو ہے نا یہ ہمیں ایڈوانس کرنا پڑے گا، ہمیں چینج ہونا پڑے گا. اگر ہم چینج یہ یاد رکھیں، میری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر میری 8 گھنٹے ڈیوٹی، اگر میں اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی صحیح کروں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو باہر ہم جا رہے ہیں ہم باہر نہیں جائیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے ہمارے پاس نوکری کرنے کے لیے. اپنے رزق کو حلال کریں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کتاب آپ کسی کی پڑھ سکتے ہیں، علم آپ کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کا نام تھا پردہ.
بہت چھوٹا تو پڑھی تھی، لیکن ایک اقتباس اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، اس میں آپ نے اپنے رزق کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حرام کر دیا تو آپ کا سارا رزق حرام ہو گیا. اس کی مثال میں اپنے بچوں کو، جو بچے مجھے واچ کر رہے ہیں ان کو میں ایسے دوں گا کہ جیسے کوئی بہت بڑا تالاب، اس کمرے جتنا بڑا تالاب ہے، اس میں ہمارا چھوٹا سا بچہ پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے، چھوٹے پیشاب کا، کیا آپ اس کو پی لیں گے؟ کیا آپ اس کو سالن میں ڈال لیں گے؟ کیا آپ اسے وضو کر لیں گے، نہا لیں گے، کپڑے؟ نہیں، وہ آپ کہیں گے پلیت ہو گیا. بس دا سیم سچویشن از ہیئر کہ اگر آپ کی تنخواہ میں سے 30 دن کی تنخواہ میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حرام ہو گیا، لہٰذا سارا حرام ہو گیا. میں اپنے سارے بچوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اولیاء کرام تک نہیں کمزور ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رزق کو حلال کریں. اگر ہم اپنے رزق کو حلال کریں گے، کیونکہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کا حق ہے. میں ہسپتال میں مثال کے طور پر میں ڈسپینسر ہوں، ڈاکٹر ہوں. اگر میں صحیح ٹائم پہ نہ بیٹھوں تو آپ کے حق میں مار رہا ہوں. آفس میں ہوں یا بالکل صحیح. کسی بھی آفس میں ہوں، کہیں بھی کام کر رہا ہوں اور وہ ڈیوٹی میں نہیں کر رہا ہوں تو میں آپ کا حق مار رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں مجرم ہے، نواز شریف فلاں اور ڈمکا. نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے تو میں مجرم ہوں. اگر میں اپنی ڈیوٹی کروں تو باقی لوگوں سے، اگر میں اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا تو میں باقی کسی سے کیا توقع کروں گا؟ تو میں یہ ریکویسٹ ہے اپنے تمام بچوں سے، میں یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنی ڈیوٹی کو صحیح کریں، اور یہی عین عبادت ہے. آپ سٹارٹ یہاں سے لیں. اگر آپ یہاں سے سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ سارا نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اور لوگ ہمیں سلوٹ کرنے آئیں گے. میں ایک مثال دوں گا. آرمی کو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ اس میں ڈسپلن ہے. یس سر، اگر آپ اسے کہتے ہیں کھڑے رہو، دھوپ میں کھڑا رہے گا، سلوٹ مارے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا. نادرا کل پیدا ہوا ہے، نادرا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کل پرسوں پیدا ہوا ہے. میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے ملٹری کاؤنٹس ہو گیا، دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، ہماری تو کب سے ہم یہ سٹارٹ ہیں. تو ہم کیوں اس نادرا کی پوزیشن سے گرے نیچے ہیں؟ وہ تو کل پیدا ہوا ہے، وہ کیوں ہم سے ایڈوانس ہیں؟ انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے ڈسپلن مینٹین کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا. اس وقت میری ایک بیٹی ہے، مارا خان اس کا نام ہے. میں بھی مارا خان، آر یو ہیئر؟ مارا خان آر یو ہیئر؟ ہمارے ساتھ. اچھا جی، نہیں میں مارا خان سے پوچھ رہا ہوں کہ مارا خان آر یو ہیئر؟ مارا خان ادھر ایک ہماری بیٹی ہیں، وہ امریکہ سے ہیں. شی از بلانگ ٹو USA، اور وہ ہماری ڈاٹر ان لا ہے. وہ ساتھ میں ایک امین خان ہے، ان کی وائف ہیں. اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ابھی انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے، ہما کین اونلی بی کانٹیکٹ تھرو دس ٹیچر. جس نے کمنٹ انہوں نے کیا ہے. یہ مارا خان ہے، یہ مسلمان ہے. وہ میں الحمدللہ. نے کل انٹرویو کیا تھا حماد صافی کا، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ مارا خان جو ہے، میں ایک بات یہ اس پہ کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ہوئی ہیں، USA کی ہیں، اور ابھی وہ پاکستان کا ذکر کری تھی. وہ میرے پیج سے، پاکستان کے عوام کے پیج سے، وہ 8 بجے انگلش سکھاتی ہیں، خاص کر ہمارے مسلمانوں کو، اور سلو بولتی ہیں، اور ان کا یہ جذبہ ہے کہ لوگ سیکھ لیں. میں ایک عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بات ہوئی تو وہ رو پڑی ہیں، آنسو نکلے ان کے. اگر ایک نیا بندہ مسلمان ہو کہ اس کے پاکستان کے جذبات، اس کے پاکستان کی یہ کہ اس کے آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ کے بندو، میں تو 53-54 سال میں جا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ بھی 27-28 کے کم از کم ہوں گے. میرے اور آپ کے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ ہم پاکستان کے لیے کیوں پریشان نہیں ہیں؟ یہ پاکستان ہماری ماں دھرتی نہیں ہے کیا؟ تو میں سوچتا ہوں یہ ماں دھرتی کے ہم پہ بہت بڑا ہم پہ اس کا ایک حق ہے، جیسے ماں کا حق ہے. اگر آپ ماں کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے پیر چومتے ہیں تو یہ ماں دھرتی، یہ ہماری ماں ہے نا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام بچوں سے کہ یہ ماں دھرتی جو ہے، اگر آپ 100% آپ اپنے حق نہیں ادا کر سکتے تو 50% کر لیں. 50% نہیں کرتے 25% کریں، کچھ تو کریں نا. یہ میری ریکویسٹ ہے. بہت زبردست ہے، بہت ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے. میں لاسٹ میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن کروں گا کہ آپ کا جی جی، فیوچر پلان کیا ہے سر؟ اب فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں؟ میرے دل میں تو بہت ساری خواہشات ہیں، ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.
कौन कौन सी मैं आपको बताऊं? बहुत निकले बहुत सारी मेरे चीजें अरमान कहते हैं फिर निकलने। कि जी कि जब मैं गलियों में फिरते हुए बच्चों को देखता हूँ तो अल्लाह पाक पे यकीन करें जैसे दिल से एक आह सी निकलती है, काश मेरे ये बच्चे गलियों में ऐसे न फिरते और इनके साफ सुथरे कपड़े होते। स्टार्ट तो मैं यहाँ से लेता। दुआ करें कि अल्लाह जब रिटायर होऊंगा तो अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई वो मिले, सेटअप मिले। तो दिल तो ये है कि मैं इन गलियों से बच्चों को उठाऊं, और कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं होगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई वो यूनिवर्सिटी खोली होगी, नहीं। अपने घर के लेवल पे मैं बिठाऊं, इनको बिठाऊं, इनको कपड़े बंदा दे, इनको इनको बैग्स दे, इनको बुक्स दे, इनको पढ़ाए। वो अपनी मजदूरियां करे, बेशक कर दे रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ से स्टार्ट बंदा ले। अगर ये जो हमारा ये तबका है, अगर ये हमने वो कर लिया, सेट कर लिया, तो हमारा सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, नंबर वन। नंबर दो ये कि हमारे ये जितने भी ये उलमाए कराम ने छोटे छोटे मदरसे खोले, अगर ये मेन स्ट्रीम में आ गए। मेन स्ट्रीम मेरा मकसद ये है कि जैसे आपके जिस दूसरे स्कूलों के, कॉलेजेस के, जैसे यूनिवर्सिटियों के इम्तिहानात होते हैं, बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, सेम अगर हम इनको हमने सेट कर लिया किसी तरीके से, और ये भी बोर्ड में के इम्तिहानात में गए, तो कल आपके इंजीनियर्स और आपके डॉक्टर्स इन्हीं लोगों से भी आएंगे। वो क्यों मौलवी बनते हैं और हम क्यों डॉक्टर बनते हैं, उनका भी हक है। ये अगर मेन स्ट्रीम में आ गए, ये मेरे मकसद है, वो दिल का वो अरमान है कि काश अगर मैं मेरे वो हो, ये दो चीजें अगर मैं कर सका तो शायद हम बहुत बड़े हम कामयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही आला आपका जो है वो सोच है, फिक्र है, और आपका जो शौक है और आपका जो विजन है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और ज़रूर आप जज़ाकल्लाह। कामयाब होंगे। जब इंसान किसी काम पे सोचता है, कंसल्टेंसी उसको करता है और उसके ऊपर कंसंट्रेशन भी उसकी होती है, तो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, कामयाब करने वाला है। वो कहते हैं मैं तन्हाई ज़बरदस्त। चला था जाने भी मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो कारवां बनता सुभान अल्लाह। रहेगा। आज आप एक हैं, इंशाल्लाह आपके साथ हज़ारों लोग खड़े होंगे फिर। और आसिफ इंशाल्लाह। साहब का बहुत खूबसूरत जुमला मुझे याद आया। वो कहते हैं कि जनाब। इंसान जैसे जैसे उम्र के हिस्से को बढ़ता जाता है, बुढ़ापे को जाता है, उसका जो शऊर है ना वो जवानी को जाना शुरू हो जाता जी। है। तो इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है, उसका शऊर जवान होता जा रहा होता है। तो आप दर बेशक। हकीकत इंसान के शऊर की जवानी असल जवानी है। क्योंकि एक अगले जुमले में बिल्कुल। वासिफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापा उम्र का नाम नहीं है, वो एक अंदाज़े फ़िक्र का नाम है। हो सकता है कि कोई बेशक। शख्स हो 17 साल का हो, लेकिन 70 साल बुजुर्ग वाली सोच रखता हो, और हो सकता है कि कोई 70 साल का हो, लेकिन वो 17 साल के बच्चे की तरह सोचता हो। तो ये एक सोच है, ये गुड थिंकिंग है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है। मैं सर लास्ट जज़ाकल्लाह। में आपका पैगाम जानना चाहूँगा, कोई व्यूअर्स के नाम, ऑडियंस के नाम, जो हमारे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, हमारे मुस्लिम बिरादरी भी है, नॉन मुस्लिम्स भी हमारे साथ होती हैं, सबके लिए, इंसानियत के लिए कोई पैगाम सर? मेरा अपने पाकिस्तान में हमारे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो गैर मुस्लिम हों, सारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी टोपी फैला के, अपनी झोली फैला के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे की बेइज्जती मत करें, एक दूसरे के मज़हब और धर्म की को वो मत करें, नीच मत देखें, रिस्पेक्ट करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको सीने से लगाएं। मोहब्बत से जब इनको सीने से लगाएं, हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट कर लें। अगर आप दूसरे के डॉलर को जलाएंगे तो आपके रुपए को जलाएंगे। अगर आप इंडिया के झंडे को जलाएंगे, वो आपके पाक झंडे को जलाएंगे। अगर आप इंडिया को गाली देंगे, वो आपकी पाक धरती को गाली देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि मोहब्बत करना सीखो और नफरत करना पूरा एक, ताकि ये मसला जो है हमारे ये तमाम मसाइल जो ये हल हो जाए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने ये सोचा कि एक दूसरे को मोहब्बत दें, नफरत ना दें। दर हकीकत जो इंसान को जो देता है उसको बदले में वही मिलता है। और इसकी मिसाल कासिम अली शाह साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जनाब। इंसान बैग में जो डालेगा, बैग से वही निकालेगा। मिसाल के तौर पे बेशक। आपने बैग में पेन कॉपी पेंसिल वगैरह डाली हुई है, और कोई तीसरा बंदा आके कहती है कि मियाँ ज़िया साहब मुझे यहाँ से आप लैपटॉप निकाल के दें, तो आप कहेंगे लैपटॉप तो है नहीं। वो कहेगा क्यों नहीं है? जी। आप कहेंगे इसलिए कि मैंने इसमें लैपटॉप नहीं रखा।
اگر رکھا نہیں ہوتا ڈالا تو جی، ٹھیک نکال ہے لیتا. در حقیقت جی ہمارا دماغ ایک بیگ ہے. جب ہم اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھرتے رہیں گے بھرتے رہیں گے بھرتے رہیں گے بھرتے رہیں گے تو ہم چاہ کر بھی اچھی باتیں نہیں نکال سکیں. اگر بری سوچ اگر صحیح، ہوگی تو اچھی بات زبان پر نہیں آئے گی. پہلے سوچ کو بالکل اپناؤ, اچھی سوچ کرو, اچھی سوچ کو وضو کرواؤ اچھی سوچ کے ساتھ, اچھی فکر کے ساتھ, پھر آپ کی زبان پاک ہوگی. کبھی بھی گندی سوچ کے ساتھ پاک زبان نہیں ہو سکتی. پہلے سوچ اچھی کریں گے, زبان پاک ہوگی. اس کے بعد جو بے آپ نے شک، بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دوسروں کی ریسپیکٹ کریں, عزت دیں, کسی کا جھنڈا نہ جلائیں. بڑی خوبصورت بات. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کی مثال میرے نزدیک اس کی مثال ایک گیند کی طرح, ایک گیند کی طرح. یعنی اس گیند کو جتنا زور سے ہم پھینکیں گے دیوار پر وہ اتنا زور سے ہمارے پاس آئے. اگر بے ہم شک، اس محبت بھری بات کو اگلے تک پہنچائیں گے تو اس سے زیادہ محبت ہمیں ملے گی. اگر ہم نفرت بھیجیں گے تو اس سے زیادہ نفرت ہمیں ملے گی. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اچھائی سے اچھے طریقے سے ڈیل کریں, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ, جی اور ہم لوگوں تک اپنے ویوز کو پہنچائیں, اپنے میسج کو پہنچائیں. تو اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے بھائی چارہ ہوگا, امن ہوگا, محبت ہوگا. تو یہ ہمارے ساتھ دوستوں میاں ضیاء صاحب تھے, بڑی خوبصورت اور فروٹفل گفتگو کر رہے تھے. حقیقت بات بہت تو یہ مہربانی، ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی ویسٹرن رائٹر کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو کتابیں ہیں نا اتنی لمبی لمبی کیوں ہوتی ہیں, یعنی 2 جلدیں, 4 جلدیں, 10 جلدوں کی کتابیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو سر جواب سننے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری کتابیں اس لیے طویل ہوتی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا وقت نہیں ہوتا اور اتنی لمبی کتابیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے نا ان کی کتابیں کم ہوتی ہیں مگر بڑی جامع ہوتی ہیں. چھوٹی کتاب ہوگی لیکن فروٹفل ہوگی. اور عربی کا مقول ہے خیر الکلام ما قل و دل, یعنی کہ بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور جامع ہو اور مانے ہو. یعنی سبحان اللہ، خوبصورت بات, سبحان اللہ، اس کے اندر دلائل سے اس کو وہ ڈسکس کیا گیا. تو آپ نے کم سبحان وقت میں ایک ایک ایشو کو لیا, کم وقت میں. مطلب پہلے آپ نے جیسے کہ اپنا لیا روحانیت کو لیا, اس کو آپ نے تھوڑے سے وقت کے اندر سمیٹ لیا. پھر آپ نے اسی طریقے سے جزاک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ نے لیا, بالکل کم وقت میں سمیٹ لیا. پھر آپ نے اسی طریقے سے پلانٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو کم وقت میں اس میں آپ نے سمیٹ لیا. میرے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں بڑا خوبصورت انٹرویو آپ کا ہوا. آپ نے بڑے کم وقت کے اندر بات کو پھیلایا نہیں ہے, بات کو کم کر کے اس کو بالکل سمیٹ لیا سمندر کو چوزے میں, جزاک اور اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں خود بہت مہربانی، ایسے اہل علم لوگوں کے جوڑے اٹھاتا ہوں اور ان کی صحبت میں رہ کر جزاک اللہ، سیکھتا ہوں. میرے لیے جزاک دعا اللہ، فرمائیے گا. اور تمام اللہ ویورز کا حافظ، بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے مہمان خصوصی کو میاں ضیاء صاحب کو اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک بہت اچھا سیشن دوبارہ کریں گے. اپنا اور اپنے گھر انشاءاللہ، والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت مہربانی، پاکستان زندہ باد. زندہ باد، جزاک اللہ جی، السلام علیکم، جزاک اللہ.